اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے رہزنوں سے اتنا نہیں گلا، مجھے رہزنوں سے اتنا نہیں گلا، اے محافظ شہر تو بتا میرا گھر کیسے چلا، اے محافظ شہر تو بتا میرا گھر کیسے لٹا۔ دوستو یہ آج میں اس ویڈیو میں بات کرنا چاہوں گا ظہیر عباس خان کے حوالے سے۔ ظہیر عباس خان انہوں نے جو ان کی جو سٹوری ہے وہ یقیناً اس جو شعر میں نے پڑھا ہے اس کے اوپر فٹ آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید اس عنوان میں بات کروں، اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ ہمارا آپ کا رابطہ مستقبل میں بھی ساتھ رہے۔ اور یہ ریکویسٹ اس لیے ہے کہ ہم سب نے مل کر ساتھ ساتھ چلنا ہے زندگی میں۔ جو کچھ بھی حالات آتے ہیں وہ ہم نے اس سلسلے میں ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ بہتر یہ اسی لیے یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور باقی ظہیر عباس صاحب کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ یہ بہت مظلوم انسان ہے۔ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کی بچی کو اغوا کیا گیا، لیکن جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ محافظ شہر پولیس والوں کا کردار ہے۔ خاص طور پر آئیو میر محمد صاحب کے بارے میں جو باتیں ہوئی ہیں وہ یقیناً افسوسناک بھی ہیں اور تکلیف دہ عمل بھی ہے۔ جب باتیں سنی جاتی ہیں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں اس طرح کی باتیں ہوئیں مجھے نہیں معلوم، وجوہات کیا ہیں، کیوں آئیو میر محمد نے انویسٹیگیٹو آفیسر میر محمد نے ملزمان کو پکڑ کر اپنی کسٹڈی میں لینے کے بعد چھوڑ دیا، پھر عدالت میں انہوں نے جھوٹا بیان داخل کرایا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں اکیلا گیا تھا، سکھر کا علاقہ ہے ڈھیر کی، اس میں کہتے میں اکیلا گیا تھا، جبکہ رپورٹ جو انہوں نے جمع کرائی اس پہ 4 افراد کا ذکر تھا اور 5ویں ظہیر احمد صاحب تھے، ظہیر عباس صاحب تھے، اور 5 افراد میں ایک لیڈی کانسٹیبل بھی شامل تھی۔ اس کے باوجود بھی آئیو صاحب نے کہا کہ میں اکیلا گیا تھا، مجھے رہزنوں سے نہیں گلا، مجھے رہزنوں سے اتنا نہیں گلا، اے محافظ شہر تو بتا میرا گھر کیسے لٹا۔ سوال تو پھر یہ کر سکتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کیوں انہوں نے ایسا کام کیا۔ پھر دوسری دفعہ جب دوسرے آئیو صاحب گئے ہیں تو وہاں کی پولیس نے بھی کچھ اس طرح تعاون نہیں کیا جس طرح پہلے کیا تھا، لیکن ابتدا میر محمد صاحب کے گھنونے اور گھٹیا کام سے ہوئی۔ ابتدا میر محمد صاحب کی طرف سے ہوئی۔ میر محمد نے جو کام کیا قابل شرم ہے، قابل افسوس ہے، قابل مذمت ہے۔ پتہ نہیں آپ کے گھر میں میر محمد صاحب، آپ کے گھر میں بیٹیاں شاید نہیں ہیں، آپ کو بیٹیوں کا درد نہیں ہے، بیٹیوں والے ہوتے تو پھر درد ہوتا۔ یا پھر یوں کہوں گا کہ جو بیٹیاں اگر ہیں تو وہ آپ کی اپنی نہیں ہے۔ میرے عنوان سے یہی باتیں ہیں۔ میں یہی کچھ کہہ سکتا ہوں، ایک مظلوم باپ کی مدد کرنے کی بجائے پولیس والا جو کہ معاشرے میں
اس ادارے کی ریپوٹیشن یہی ہے، اس ادارے کا مقصد یہی ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے۔ جب محافظ ہی چور بن جائیں پھر باتیں کہاں تک ہوتی ہیں؟ جب محافظ ہی لٹیروں کے ساتھی بن جائیں تو پھر اس میں کوئی غرض نہیں کہ پھر چادر اور چار دیواری کی حفاظت اس کے ذمے ہو جائے گی، کیونکہ محافظوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ حفاظت کریں۔ جب چوروں کے ساتھ ملیں گے پھر یہی کچھ ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا میر محمد صاحب، کفن میں جیب نہیں ہوتی، فرشتے رشوت نہیں ہوتے، فرشتے رشوت نہیں لیتے۔ جو کچھ بھی آپ نے کمایا ہے وہ اسی جہان میں رہ جائے گا۔ جس طرح آپ دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جائیں گے۔ پھر یہ کیا ہے؟ اور حرام کی دولت سے اگر آپ بچوں کا پیٹ پالیں گے تو وہ اس جہان میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو اس طرح کی پریشانی میں مصیبت میں نہ ڈالے جس طرح کہ آپ نے ظہیر صاحب کے ساتھ کیا ہے۔ دعا کر سکتا ہوں کیونکہ مکافات عمل کبھی کبھی اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے۔ دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بیٹیوں کی عزت کو محفوظ رکھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظہیر صاحب کی بیٹی کی جلد واپس لے آئے، اور جو لوگ اس جرم کے پیچھے ہیں کسی کی طرف سے بھی انوالو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔